اسی طریقے سے شرح صحیح مسلم جلد اول میں صفحہ نمبر 1092 پر مولوی غلام رسول سعیدی کہتا ہے، تاہم بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے دور میں اذان دی جاتی تھی اسی طرح اذان دی جائے، اور اس اذان کے ساتھ اپنی طرف سے کسی سابقہ اور لاحقہ کا اضافہ نہ کیا جائے۔ یعنی وہ مان رہا ہے کہ اذان سے پہلے کسی بھی جملے کا یا اذان کے بعد اس طرح کے جملوں کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے، یہ منع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ صحابہ اکرام کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو اذان تھی وہی اذان دی جائے۔ اور آگے یہ لکھ رہا ہے صفحہ نمبر 1094 پر، باقاعدہ ایک عنوان قائم کر رہا ہے 1094 صفحہ پر کہ اذان سے پہلے یا بعد درود شریف پڑھنے کی بحث میں حرف آخر۔ یہاں چل کے یہ کہتا ہے، لیکن اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ منورہ میں 10 سال اذان دی جاتی رہی، خلفائے راشدین کے دور میں 30 سال اذان دی جاتی رہی، 100 سال تک عہد صحابہ و تابعین میں اذان دی جاتی رہی، اور کسی دور میں بھی اذان سے پہلے یا بعد فصل کر کے جہراً درود شریف نہیں پڑھا گیا، اور 8 صدیوں تک مسلمان اسی طریقے سے اذان دیتے رہے۔ تو آیا اذان دینے کا افضل طریقہ وہ ہے جس طریقے سے عہد رسالت اور عہد صحابہ میں اذان دی جاتی تھی، یا وہ افضل طریقہ ہے جو 8ویں صدی میں ایجاد ہوا؟ اب اس بات کو بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جس میں واضح طور پر یہ مان رہا ہے کہ 8 صدیوں تک خالص اذان دی جاتی رہی۔ اب اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی شرح صحیح مسلم کا حوالہ پڑھا کہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور 8 صدیوں تک جو اذان دی جاتی رہی وہ اذان تھی، اور اس کے بعد اذان میں اضافے کیے گئے، اور افضل طریقہ بھی وہی ہے۔ تو اب یہ بات جو ہے غلام رسول سعیدی نے اپنی شرح مسلم میں لکھی تھی، اور یہ شرح صحیح مسلم میرے پاس فرید بک اسٹال کی ہے، یہ موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ شرح صحیح مسلم ہے، اور یہ اس کی جلد اول ہے۔ آپ اس کا شرح صحیح مسلم جلد اول فرید بک اسٹال، اور اس کے اندر آپ چیک کریں کہ اس کے اندر واضح طور پر یہ عنوان لگا ہوا ہے، اذان سے پہلے یا بعد میں درود شریف پڑھنے کی بحث میں حرف آخر۔ یہ آپ دیکھ لیں، آپ کو واضح طور پر یہ نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بریلوی جو ہے وہ جیسے شاعر کہتا ہے نا، کس قدر بے توفیق ہے فقیہان حرم کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اب یہ میرے پاس شرح صحیح مسلم کا جو موجودہ نسخہ لوگوں کو، یہ پرانا نسخہ ہے، غلام رسول سعیدی کی زندگی کا نسخہ ہے۔ غلام رسول سعیدی مرا نہیں اور بریلویوں نے اس کی پیچھے کتاب کا تیا پاچا نہیں کیا، یہ ہو نہیں سکتا۔ جیسے بریلویت کا اصول ہے کہ بزرگان دین، پچھلے بزرگان دین کی کتابوں کے ساتھ یہی حشر کیا، جیسے میں نے ابھی آپ کو کشف الغمہ کا حوالہ پڑھ کے سنایا، امام شارانی کچھ کہہ رہے ہیں اور اس کا ترجمہ کرنے والا بریلوی اس کا حلیہ بگاڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ نبی اور صحابہ کے زمانے میں موجود تھا، جبکہ پیچھے لکھا ہوا اس میں یہ نہیں تھا، عبارت کا وہیں تیا پاچا کر دیا۔ ایسے ہی یہ میرے پاس شرح صحیح مسلم کا وہ نسخہ ہے جو اب لوگوں کو بک رہا ہے، لوگوں کو مل رہا ہے۔ میں نے پوری شرح صحیح مسلم کا جب سیٹ لیا تو نئے سیٹ کے ساتھ مجھے شرح صحیح مسلم، یہاں کہیں شرح صحیح مسلم لکھا ہوا نہیں ہے، یہ پورا یہ جلد اول ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس جلد اول میں آپ وہی عنوان دیکھیں، اذان سے پہلے یا بعد درود شریف پڑھنے کی بحث میں حرف آخر، وہ عبارت نہیں ہے جو عبارت وہاں موجود تھی۔ غلام رسول سعیدی کے مرنے کے بعد کتاب کا یہ حشر کر دیا گیا، اور یہ کس نے کیا؟ فرید بک اسٹال، بریلویوں کا مکتبہ ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو باقاعدہ طور پر پہلے بھی چھپتی رہی اور اب بھی چھپ رہی ہے، اور اب اگر آپ لینے جاؤ گے تو آپ کو شرح صحیح مسلم کے سیٹ میں جلد اول یہ والی ملے گی، وہ نہیں ملے گی، جس میں تحریف ہو چکی ہے وہ ملے گی۔ اتنا انتظار بھی نہیں کیا کہ اس بزرگ کو کوئی تھوڑا زمانہ تو گزر جاتا تمہارے بریلوی مولوی کو مرنے کے بعد، لیکن زمانہ ہی نہیں گزرنے دیا، اور فوراً سے جو ہے اس کے خلاف شروع کر دیا کہ اس کی کتابوں میں تحریفات شروع کر دیے۔ تو یہ جو طرز عمل ہے جس کو خود بریلوی علماء نے یہودیانہ طرز لکھا ہوا ہے کہ جیسے یہود پرانی اپنی کتابوں میں تحریف کیا کرتے تھے، انہوں نے تورات زبور انجیل میں تحریف کی تھی، اسی طریقے سے عیسائی اور یہودیوں کے طرز پر چلتے ہوئے ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کی کتابوں میں وہ جملے نکال دیے جو جملے اہل سنت والجماعت کی تائید کرتے تھے، جو جملے واضح طور پر دین اسلام شریعت کے موافق بنتے تھے، انہوں نے فوراً اس جملے کو نکال دیا۔ تو یہ آگے چل کر اور کیا کیا کریں گے، دین کا بھی حلیہ بگاڑ دیا، اپنے بزرگوں کی کتابوں کا بھی حلیہ بگاڑ دیا۔ یہ میرے پاس آخری کتاب ہے الابداع فی مزار الابتداء، یہ شیخ علی محفوظ کی کتاب ہے،
شیخ علی محفوظ نے اس کے اندر اسی طریقے سے امام ابن حجر کا قول بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے درود السلام کو بدعت مذمومہ کہا، اور باقاعدہ اس میں صفحہ نمبر 175 پر وہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْجَهْرِ بِهِمَا عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْمَعْرُوفَةِ وَالصَّوَابُ أَنَّهَا بِدْعَةٌ مَذْمُومَةٌ بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ الَّتِي جَرَتْ بِهَا عَادَةُ الْمُؤَذِّنِينَ۔ یہ کہتے ہیں جس طریقے سے مؤذنین کی عادت جاری ہے آج کل اس کیفیت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا، اس کو وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے اور بدعت مذمومہ ہے۔ اور جس نجم الدین کا ذکر پیچھے آیا تھا کہ اس نے لوگوں کو اس بدعت کو جاری کروایا تھا، وہ نجم الدین کوئی اچھا آدمی تھا، جسے علامہ سخاوی نے بھی نقل کیا۔ بعض لوگ علامہ سخاوی کی عبارت کو اٹھاتے ہیں اور اس پر پیش کرتے ہیں کہ جی دیکھو یہ نجم الدین نے، وہ نجم الدین کیسا آدمی تھا؟ یہ شیخ علی محفوظ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رافضیوں نے قوم فاطمی جو تھی انہوں نے اس کو جاری کیا تھا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا، ایک بادشاہ آیا بعد میں، شعبان ابن حسن، اور اس کے زمانے کے اندر جو ہے وہ بعض فقراء انہوں نے جب اذان سے پہلے سلام جمعے کی رات کو ہوا کرتا تھا وہ سن لیا، تو انہوں نے جناب رات کو صبح اٹھ کر لوگوں کو کہہ دیا کہ لوگوں سے پوچھا تم اذان کے ساتھ درود السلام پڑھنا پسند کرو گے ہر اذان کے ساتھ؟ تو لوگ تو ظاہر ہے درود السلام تو ایک اچھا عمل تھا، کسی نے لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہم پڑھیں گے۔ تو بس انہوں نے صبح اٹھ کے کہا کہ ہمیں رات کو خواب آیا تھا اور خواب میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حکم دے رہے تھے۔ پھر یہ خواب اس فقراء نے اٹھا کے نجم الدین التبندی کو جا کے دے دیا۔ تو نجم الدین کے بارے میں شیخ علی محفوظ کہتے ہیں کان شیخن جہولاً، وہ بڑا جاہل انسان تھا اور سیء السیرہ، انتہائی بدسیرت آدمی تھا، فی الحسبۃ والقضاء، یعنی کرپٹ آدمی تھا، انتہائی کرپشن کرنے والا آدمی تھا۔ ایک کرپٹ آدمی کو انہوں نے جا کے بتا دیا، تو اندھے کو کیا چاہیے؟ دو آنکھیں۔ ایک کرپٹ آدمی جو معاملات میں کرپٹ تھا، وہ دین اور عقائد کے معاملات میں اس نے یہی کرپشن کی اور اس نے اذان کے ساتھ جملوں کا اضافہ لوگوں میں جاری کروا دیا۔ اور آگے حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بدعت ایسی چل پڑی ہے کہ وَاسْتَمَرَّتْ إِلَىٰ يَوْمِنَا هَٰذَا فِي جَمِيعِ دِيَارِ مصر وَبِلَادِ الشام، کہ یہ مصر اور شام کے بہت سارے شہروں کے اندر یہ بدعت پھیل چکی ہے۔ یہ خود آپ اس کو پورا تفصیل سے پڑھیں، اس کے اندر اگلے صفحے پر صفحہ 176 پر ابن حجر نے فتاوی کبریٰ میں جو لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے، اس کو بھی انہوں نے حضرت نے بیان کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت نے لکھا ہے ان شیئا من ذالک بدعت حسنہ، کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ اس لیے نہیں ہے لأن کل بدعت فی العبادات علی ھذا النحو فہی سیئۃ، کہ جیسے بعض لوگوں نے اس کو بدعت حسنہ قرار دیا ہے تو یہ بدعت حسنہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ایسے اس طریقے پر جو بدعت جاری کی جاتی ہے وہ بدعت حسنہ نہیں ہوتی، وہ بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ ومن ادعا ذالک لیس فیہ تلحین فہو کاذب، تو یہ واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو کوئی برائی کی چیز ہی نہیں ہے تو یہ انسان بہت بڑا کاذب آدمی ہے، کیوں کہ یہ بدعت مذمومہ ہے اور بدعت مذمومہ پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے صلاۃ و سلام پر آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے گفتگو کی ہے اور میں نے اس میں آپ کو بریلویوں کا نقطہ نظر بھی بتا دیا کہ بریلویوں کے نقطہ نظر کے مطابق بھی وہ اب اس کو بدعت حسنہ سے اٹھا کے سنت ملائکہ، سنت الہیہ اور پھر اس کے بعد واجب اور شعار اہل سنت تک لے گئے ہیں۔ اور پھر بریلویوں ہی کے اصول کے مطابق جب کسی عمل میں التزام شروع ہو جائے، جیسے غلام رسول سعیدی نے لکھا کہ کسی مستحب پر التزام اس کو بدعت سیئہ بنا دیتا ہے، کسی بدعت پر بدعت حسنہ یا کسی مستحب پر مخالف کو نہ کرنے والے کو نکیر کرنا اس کو بدعت سیئہ بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی میں نے بزرگوں کے حوالے خود بریلیوں کی کتابوں سے پیش کیے کہ فیض احمد اویسی نے بھی لکھا ہے کہ جس جگہ پر یہ سنت سمجھ کے کیا جائے گا وہاں اس کو روکا جائے گا، اور اس وقت بریلیوں کے فتاوی کی روشنی میں وہ اس کو واجب سمجھ رہے ہیں، لہٰذا اب روکنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ لہٰذا اذان کے ساتھ صلاۃ السلام منع کرنے والوں کا موقف مضبوط ہے، اور جو اذان کے ساتھ صلاۃ السلام کی مخصوص کیفیتوں کے ساتھ اس کو جائز واجب سمجھتے ہیں ان کا موقف غلط ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، داعیے دین حق نجیب اللہ عمر، یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ